پچھلی مرتبہ ہم نے یوجین آئینسکو کا جو مشہور پلے ہے دی چیئرز، وہ مطلب پڑھنے سمجھنے کی کوشش کی تھی، اس پہ کچھ باتیں ہوئی تھیں۔ تو گو کہ آج ارادہ یہ تھا کہ فلسفے کی تھیوری، ایبسرڈزم، نیہلزم اور یہ جو تھیٹر آف دی ایبسرڈ ہے، ان تینوں کو ملا کر دیکھا جائے، تاکہ اس کے پیچھے جو تھیوری کار فرما ہے، تھیوری کا مطلب یہ کہ جو اس کے جواز کو فراہم کرتی ہے اور جو اس کی لا تعلقی کو اپنی صورتحال سے جو اس میں لا تعلقی ہے ایبسرڈیٹی میں، ایبسرڈزم وغیرہ میں، تو اس کو جسٹیفائی کرتی ہے۔ لیکن وہ اس کی بجائے اچانک اس طرف ذہن چلا گیا کہ آئینسکو کے ہم کچھ پلیز ایک نشست میں دیکھ ضرور لیں۔ تو 3-4 اس کے پلیز ہیں، تو ہم ایک نشست لگا کر ان کو سمجھیں گے، کیونکہ میرے خیال میں تھیٹر آف دی ایبسرڈ میں آئینسکو جو ہے وہ سیموئل بیکٹ سے کم نہیں ہے، مطلب اس کا مرتبہ بھی ویسا ہی ہے۔ اور پھر دوسرے یہ کہ اس کو بھی بیکٹ کی طرح فلسفے، نفسیات، لسانیات، شاعری، ادب کی دیگر فارمز، ان سب کا بڑا شعور ہے، اور یہ ایک بہت کوالیفائڈ لٹریری کرٹک ہے۔ تو آئینسکو کے بارے میں جیسے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ یہ رومانین ہے جو جوانی میں کسی مطلب اچھی ہوش کی عمر میں فرانس آ کے پھر فرانسیسی ہو گیا۔ تو اس کے ساتھ کچھ عجیب معاملات تھے۔ رومانیہ میں اپنے وطن ہی میں اس نے لکھنے کا آغاز کر دیا تھا، لیکن اس کا منصوبہ تھا شاعر اور نقاد بننے کا۔ تو وہ وہاں اس نے کچھ کام کیا اور اچھا خاصا وہ کام ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ فرانس آیا، البر کیمیو وغیرہ کو اس نے جو دیکھا، تو اور ایگزسٹینشلزم سے جو فضا بنی ہوئی تھی پورے فرانس میں، خصوصاً ادیبوں میں، تو اس میں بھی رہا۔ تو پھر اچانک حادثاتی طور پر یہ پلے رائٹ بن گیا کہ ڈرامہ ہی لکھنے لگا۔ تو اس کا وہ پہلا ڈرامہ جو بہت مشہور ہوا، اتنا مشہور ہوا کہ وہ 7 برس تک ایک تھیٹر میں روزانہ چلتا رہا، جو کسی پلے کو شاید یہ اتنی دیر تک روزانہ شاید کسی ایک تھیٹر میں نہ دکھایا گیا ہو۔ اور پھر یہ غالباً سن 50 وغیرہ میں اس نے لکھا اور یہ اسٹیج پہ دکھایا گیا۔ تو اس ڈرامے نے تھیٹر آف دی ایبسرڈ کی ٹھوس بنیاد رکھ دی۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس تھیٹر آف دی ایبسرڈ کے لیے جیسی زبان، جیسا کرافٹ، جیسا پلاٹ اور ریئلزم کا جیسے مذاق اڑانا، اس کا اسلوب، پھر مطلب اینٹی لینگویج، اینٹی پلے، اینٹی پلاٹ، مطلب جو چاہے اینٹی لگا کہتے ہیں، اینٹی میننگ۔ تو یہ سارے جو ایبسرڈزم، تھیٹر آف دی ایبسرڈ ہی نہیں بلکہ ایبسرڈزم اور انارکزم وغیرہ میں بہت ہی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، یہ غالباً پہلی مرتبہ عمل میں اور اظہار میں آئے ہیں اس پلے سے، جس کو آج ہم شروع کریں گے۔ آج بھائی یہ مکمل نہیں ہو پائے گا، اگلی نشست میں کر لیں گے۔ یہ بہت زبردست پلے ہے اور اس میں ایک نئی سینسیبلٹی کا ظہور ہوا ہے، ایک ایسی سینسیبلٹی کا جس نے ایبسرڈزم کی معروف شکلوں اور ایگزسٹینشیلزم
سے پیدا ہونے والا جو ایک طرز احساس اور تخیل تھا ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور ان سب سے ذرہ برابر متاثر ہوئے بغیر اس نے جو ہے وہ رد تشکیل، رد تفہیم، رد اظہار وغیرہ، یعنی ہر چیز کو جو ہے وہ بے معنی بنانا، بے مصرف بنانا، اور اس عمل میں یعنی ایبسرڈائزیشن کے اس عمل میں ایک ایسے معنی کی فضا پیدا کر دینا جو معنی ابھی لفظوں سے مناسبت نہیں رکھتے، ابھی دماغوں سے مناسبت نہیں رکھتے، ابھی ہمارے حالات ان کو قبول کر لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو یہ کام اس پلے سے ہوا ہے، اس کی یہ بہت ہی بڑی اہمیت ہے۔ تو یہ جو ہے بالڈ سوپرینو، اور اس پر غالباً جتنا لکھا گیا ہے اس پلے پر اور اس کا جتنا اثر ادب اور فلسفے کی مختلف جہتوں میں قبول کیا گیا ہے وہ غالباً کوئی دوسرا جدید پلے نہیں ہے، سوائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیکٹ کا جو ویٹنگ فار گوڈو ہے وہ اور یہ، تو یہ دونوں مل کر گویا اس تھیٹر آف دی ایبسرڈ کے مائی باپ ہیں۔ تو اب اس میں ہم یہ جو بالڈ سوپرینو ہے اس کے پہلے جیسے ہم اس کی فضا بتاتے ہیں، اس میں کردار کیا ہیں اور خود اس عنوان کے معنی کیا ہیں۔ یہ عجیب سا عنوان ہے نا، بالڈ سوپرینو۔ تو اس پلے میں جو دکھایا پہلے گیا ہے چھپا بعد میں ہے، اس میں 6 کردار ہیں، کل 6 کردار۔ ایک مسٹر اسمتھ، دوسری اس کی بیگم مسز اسمتھ، ایک مسٹر مارٹن اور دوسرے جو ہیں مسز مارٹن، اور ایک عورت ہے میری، وہ مسز اسمتھ کے گھر میں ملازمہ ہے، اور ایک فائر چیف جو بیچ میں آتا ہے اور بیچ میں چلا جاتا ہے، یعنی جو فائر بریگیڈ کا محکمہ ہوتا ہے اس کا چیف آفیسر۔ تو یہ 6 کردار ہیں، اور اس میں انہی 6 کرداروں کی شدت لا تعلقی سے اور انہی 6 کرداروں کی اپنے اوپر تھوپی ہوئی انفرادیت کے خلا سے یہ پورا اس کا اسٹرکچر بنتا ہے۔ تو اب مثال طور پہ جیسے اس کا جو پلے رائٹ لکھتے ہیں نا کہ سین کیا ہے، جیسے وہ سیٹ بناتے ہیں، تو اس کا جو سیٹ بنایا ہے، اس کا جیسے پردہ اٹھتے ہی جو چیز نظر آئے گی، جو پہلا سیٹ نظر آئے گا وہ یہ ہوگا۔ اب آئینسکو کہہ رہا ہے اس کو، اب آپ سوچئے کہ آگے چل کے پھر کیا کیا نہیں ہوا ہوگا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ سین جو ہے وہ مڈل کلاس انگلش انٹیریئر ود انگلش آرم چیئرس این انگلش ایوننگ۔ اب یہ چلتا چل رہا ہے، ہر چیز میں انگلش کا وصف اس نے لگا دیا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو باقاعدہ ٹھوس چیزیں جو ہیں یہ ایبسرڈائز کی جا رہی ہیں، ایک ایسے لفظ سے، ایک ایسے وصف سے جس کے معنی کو کھوج لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی روایت نہیں۔ وہ انگلش کہہ دیا تو اب اس میں اور کیا معنی ہے، ہر آدمی مطلب جانتا ہے، اس میں کوئی تہداری نہیں، کچھ نہیں ہے۔ یہ جیسے عام سا ایک لفظ ہے، کسی زبان کا نام ہے یا کسی قومیت کا عنوان ہے۔ تو اب اس میں ہر چیز میں یہ انگلش کی تکرار کر رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ جیسے یہ جو انگلش کی تکرار ہے یہ کہیں ریئلسٹک لگتی ہے،
کیونکہ ان لوگوں کا سب سے بڑا جھگڑا ریئلزم کے خلاف ہے، اور وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ ریئلزم سے ان کی شکایتیں کیا ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس نے کہیں زیادہ تر یہ وصف ایسا استعمال کیا ہے کہ جو واقعے میں اپنا جواز رکھتا ہے، جیسے نیلی دیوار، پیلی کرسی، تو یہ سب واقعاتی چیزیں ہیں اور صفتیں ہیں۔ تو جیسے انگلش انٹیریئر، یہ آدمی سمجھ جاتا ہے، انگلش نیوز پیپر، سلیپرز، انگلش پائپ، انگلش آرم چیئر وغیرہ، یہ جو 6-7 مرکبات ہیں یہ بالکل ریئلسٹک ہیں، مطلب ان سے کوئی اچنبھا یا تجسس نہیں پیدا ہوتا کہ میں ڈکشنری کھولوں یا کوئی اور کتاب کھولوں کہ انگلش انٹیریئر اور آرم چیئر وغیرہ کیا مطلب ہے۔ لیکن کچھ جگہوں پر انتہائی چابک دستی سے اور ہیومن پرسیپشن کو ڈسٹرکٹ کر سکنے والی قوت اظہار سے وہ اسی لفظ، اسی صفت کو کچھ چیزوں کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اس میں لایانی پن کو، یعنی ایبسرڈیٹی کو، جیسے بہت کریٹیو اور ورجن معانی سے بھر دیتا ہے، اور اس کی جو یہ لسانی جو کاریگری ہے لسانیاتی، یہ آپ کو معنی کا احساس دلائے گی اور بڑائی کے ساتھ دلائے گی، لیکن معانی کا فہم آپ کو میسر نہیں آ سکتا۔ یہ کمال ہے اس کا۔ اور وہ جیسے میں بتاتا ہوں کہ این انگلش فائر اور انگلش سائلنس اور دا انگلش کلاک اسٹرائک 17 انگلش اسٹروکس۔ اب یہاں انگلش جو ہے وہ آدمی ایک دم جیسے دو طرف جیسے اسے مخالف سمتوں میں کھینچا جا رہا ہے، یعنی اس کے ذہن اور معنی کی پرانی نسبت اور اس کے احساسات اور میننگ فلنس اور سگنیفیکنس کی یہ نسبت، یہ جیسے اس کو دونوں اپنی طاقت سے کھینچ رہے ہیں، اور یہ معنی اور ذہن کی پرانی نسبت کے شکنجے سے نکلتا جا رہا ہے، ایک تکلیف کے ساتھ، ایک راحت کے ساتھ، ایک تجسس کے ساتھ۔ تو یہ خوبصورت بہت ہے نا کہ انگلش سائلنس، اب یہ بہت خوبصورت ہے، اور اس کو ہم اگر کوئی سمبلزم ہوتا، کوئی سمبولسٹ ہوتا، تو انگلش سائلنس کے معنی بالکل ہمیں مانوس طرح سے لیکن اچھوتے ہونے کے احساس کے ساتھ محسوس ہونے لگتے، یعنی اس سے ہم ویسی ہی فرحت حاصل کرتے اس طرح کی فریزنگ سے جیسے اچھے شعر سے حاصل ہوتی۔ لیکن اس نے بہت کروڈ ہو کر اس کو استعمال کیا، مطلب اس کو سجایا بنایا نہیں ہے، بالکل کروڈ ہو کر، اور لگتا ہے کہ یہ بس بولتا چلا گیا، بڑبڑاتا چلا گیا۔ تو ایک تو یہ مطلب شروع ہوتے ہی جیسے ایک عجیب سا وہ جھٹکا بھی لگتا ہے، اور آگے چلنے کے لیے جو پہلے سے تھوڑا بہت تصور درکار ہے وہ بھی جیسے ذہن کو مہیا ہو جاتا ہے۔ تو اب انگلش سائلنس، اس کو اگر ہم اپنی جو علامتی روایت ہے اس میں رہ کر اس کو اگر کھولنے کی کوشش کریں تو ہمیں یوں لگے گا کہ ہمارے سمبلزم میں پہلے سے موجود معانی اور مشاہدات کی فہرست میں ایک اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ کمال نہیں ہے کہ وہ ایبسرڈائز کر رہا ہے، لیکن اس کا ایبسرڈائز کرنا ایک انتہائی نئے جامع مکمل معنی کو جنم دے رہا ہے،
اور اس سے مانوس ہونے کے راستے اگر آپ اچھی طرح جانتے ہیں تو آپ اس کی معنویت کو محسوس بھی کریں گے، اور اس کی معنویت کا سبب جو معنی سے بیزاری بنی ہے، اس بیزاری پر جیسے ذہن ہاں ہاں کرنے لگے گا۔ تو یہ اس طرح کی کمال کی چیزیں ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو عنوان ہے، اب میں بھول گیا نکالنا کہ فرینچ میں اس کا یہی عنوان ہے یا کیا ہے، لیکن بہرحال جو عنوان ہے، ہم جس عنوان سے اس کو پڑھ رہے ہیں، بال سوپرینو، یہ عنوان ہی بہت عجیب سا ہے۔ تو مطلب یہ دونوں لفظ اپنے معمول کے مفاہیم میں، اپنے مروج معانی میں واضح ہیں، یعنی بال گنجا یا کم بالوں والا، اور سوپرینو جو ہے ان کو کہتے ہیں، یہ اس میں توصیفی ہے کہ جو خواتین اور لڑکے جو بہت اونچی آواز میں گاتے ہیں، مطلب یہ ایک فن ہے، ایک موسیقی کی اصطلاح ہے۔ اب اس میں کیا نسبت ہے بال سوپرینو میں؟ اب یہ آپ پہ چھوڑا ہے، آپ غلط معنی بھی دریافت کریں گے تو یہ منشا ہے آئینسکو کا۔ آئینسکو اس پر اعتراض نہیں کرے گا، اون کرے گا۔ تو آپ کی غلط فہمی بھی اس کو سمجھنے میں معاون ہوگی، اور صحت فہم کا یہ مطالبہ ہی آپ سے نہیں کر رہا۔ تو وہ کیا، اب جیسے ہم ذرا اس کی انگلی پکڑ کے چلتے ہیں، بال سپرانو یعنی گنجا اسپرانو، ایک گنجا یا جس کا سر چمک رہا ہے وہ گویا، جو کسی کی پرواہ کیے بغیر چیخ چیخ کر گاتا ہے۔ تو یوں یہ جو 6 یا 4 جو مین کیریکٹرز ہیں اس کے، تو یہ عنوان سب پہ صادق آتا ہے کہ سب اپنی اپنی سنائے جا رہے ہیں، کسی کی سنے بغیر۔ اور دوسرا ہے کہ وہ عورتیں اور لڑکے جو اس کے اصل معنی میں ہے، وہ عورتیں اور لڑکے جو اتنی اونچی آواز سے گاتے ہیں کہ سننا ممکن نہیں رہتا، وہ سماعت میں نہیں آ پاتے۔ اور اسی طرح یہ سپرانو جو ہے یہ ایک اصطلاح بھی ہے موسیقی کی، یعنی کہ کسی کورس یا سمفنی میں 4 حصوں کا ایک کورس ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ 4 حصوں کا کوئی کورس ہوتا ہے آوازوں کا۔ ان میں سے وہ حصہ جو سب سے بلند آواز ہو اسے سپرانو کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اب آپ دیکھیے کہ ہم اس میں سے مہمل بات کیا نکال رہے ہیں، اور کیا اسے مہمل کہنے کی ہم ہمت کر سکتے ہیں؟ وہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ یہ جو ہے اس عنوان میں یہ دکھایا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے اور آگے چل کے سنایا گیا ہے، وہ ہے مترنم گنجا شور۔ یہ تینوں الگ الگ لفظ ہیں نا، تو مترنم گنجا شور آپ کو مبہوت کر دے گا، آپ کو ہنسائے گا نہیں۔ اگر آپ کی ادب میں ٹریننگ ہے، لسانیات میں تربیت ہے، لفظ شناسی کا جو ایک ملکہ ہے، اگر آپ کو وہ ذرا اعلیٰ درجے میں حاصل ہے، تو یہ جو مترنم گنجا شور، یہ آپ کو ہیبت میں، حیرت میں، تجسس میں، بے بسی میں ڈال دے گا، ایک تربیت یافتہ آدمی کو۔ تو اور اس کے علاوہ ایک ساز کو بھی وہ کہتے ہیں اونچی آواز والا ساز۔ تو اب آپ دیکھیں کہ عنوان میں ہی اتنی زیادہ تہداریاں، اور یہ تہداریاں ایسی ہیں کہ ان کا آپس میں کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ منتشر ترتیب، یعنی جس کو ترتیب نہ کہے بغیر بھی نہیں رہا جا سکتا،
اور اس ترتیب کے نتیجے میں مرتب مختلف چیزوں کو دکھایا بھی نہیں جا سکتا. یہ ہے یہ ڈرامہ. تو اب اس میں وہ جو 6 کردار میں نے عرض کیے ہیں اور اس کے بعد جو منظر نظر آتا ہے وہ عرض کیا. اور یہ جو مسٹر اینڈ مسز اسمتھ جو ہیں یہ لگتا ہے ان کا گھر ہے. اور یہ پہلا جو اس کا وہ ہے نا پہلا ڈائیلاگ یا مونولاگ وہ بس سن لیجئے، پھر آگے چل کے انشاءاللہ بہت زبردست محسوس ہوگا. تو اب وہ منظر ہے کہ سب چیزیں انگلش ہیں اور وہ چیزیں بھی انگلش ہیں جو موجود ہیں، وہ چیزیں بھی انگلش ہیں جو وجود کی قبیل سے نہیں ہیں. تو اب اس میں مسز اسمتھ جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کرتی ہے اور سامنے اس کا شوہر بیٹھا ہوا ہے. دونوں انگلش آرم چیئرز پر بیٹھے ہیں. انگلش سائلنس چھایا ہوا ہے. اس میں ایک انگلش آواز اس سائلنس کو توڑتی ہے کہ دیر اٹس 9 o'clock. یہ مسز اسمتھ کہہ رہی ہے. اب we have drunk the soup and eaten the fish and chips and the English salad. اب آپ اس میں دیکھیے کہ چپس اور فش اور یہ سوپ وغیرہ جو ہیں یہ کسی صفت کے بغیر ہیں. یہاں اس فقرے میں لیکن سیلڈ جو ہے وہ انگلش ہے. اس کو جیسے نمایاں کیا گیا ہے مچھلی اور کیا نام ہے وہ اس کے وہ چپس کے اور سوپ کے مقابلے میں. یہ بہت بڑا جھٹکا دیا ہے اس نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیلڈ خلاصہ ہے اس پورے لنچ یا میل کا اور مین ڈش سیلڈ ہے اور اسی میں کچھ نہیں پایا جاتا. مطلب اس کے ذائقہ محسوس کرنے کے لیے اسے کوئی لفظ دینا پڑے تو وہ بھی نہیں ہے. اس کے نام کو ایک ایک چیز کو بتانا پڑے تو وہ بھی ہمیں نہیں معلوم ان کے نام. تو اب اس سب نامعلومیت کو سیلڈ کی مرکزیت اور نامعلومیت، کیونکہ فش اکیلی ہے، سوپ اکیلا ہے، چپس اکیلے ہیں، ایک ایک چیز ہیں. سیلڈ میں بہت ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں. تو اب اس نے جہاں بہت ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں تو اسے یہ تو معلوم ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں. اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا سابقہ عنوان سیلڈ ہے، لیکن وہ کچھ نہیں جانتا کھانے کے باوجود بھی، نہ اس کے اجزاء کا ذائقہ نہ اس کا نام. تو اب یہ اس کی نامعلومیت کو لائق اظہار بنا رہا ہے انگلش سیلڈ کہہ کر، جو مطلب انگریزی کی تاریخ میں شاید یہ پہلا استعمال ہے انگلش سیلڈ. تو آپ سمجھیں نا، مطلب یہ لوگ بہت بڑے دماغ کے ساتھ چیزوں کو ایبسرڈائز کر رہے ہیں ان کے معمولی پن کی وجہ سے. اچھا، the children have drunk English water. We have eaten well this evening. That's because we live in the suburbs of London and because our name is Smith. یہ پورا جو ہے اب آپ لوگ ذرا یہ دیکھیں کہ ان سب چیزوں میں کوئی ربط نہیں، کوئی تسلسل نہیں اور نتیجتاً کوئی قابل فہم معنی نہیں ہے. لائق احساس معنی تو ہیں، یعنی یہ حیرت کو پرسیپشن کا سینٹر بنا رہا ہے. آپ معلوم ہے کہ حیرت اگر شعور کا فعال مرکز بن جائے تو اس میں شعور کا درجہ کتنا بلند ہوتا ہے. تو یہ فائدہ، اگر آپ شعور کے میٹافزیکل ایسنس کو اس کی جو ہے اس کی اندرونی طاقت
کے ساتھ استعمال کریں اپنے پہلے سے دیکھے اور سمجھے ہوئے آبجیکٹس پر، تو اس کے نتیجے میں جو آپ کو میسر آئے گا وہ یہی ہے جو یہ بیان کر رہا ہے۔ تو اب اس میں یہ ایک کئی جملے یہ بولتی رہتی ہے، اور اس کا شوہر جو ہے نا ہر جگہ یہ لکھا ہوا ہے 6-7 فقروں میں کہ اب اس نے اپنی بات کر دی، مخاطب اسے کیا ہوا ہے، اور اب کیا ہے، مسٹر اسمتھ کنٹینیوز ٹو ریڈ کلکس ہز ٹنگ، اور ہر جگہ یہی لکھا ہوا ہے، یہ اس نے جملہ مکمل کیا، مسٹر اسمتھ کنٹینیو ٹو ریڈ اور کلکس ہز ٹنگ۔ پھر آگے چل کے بڑے بڑے مسائل آتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ کر لیں گے۔